بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین ومرشد المعلمین والمقرئین وعلى آلہ واصحابہ ومقرئ القرآن مع محبہ اجمعین وبعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 23 پڑھیں گے، جس میں قرآن مجید کے بعض مخصوص الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بعض مخصوص الفاظ ہیں جن کی ادائیگی کے خاص ضابطے ہیں، اور اسی طرح ایسے الفاظ ہیں جن میں وصل یعنی ملانے اور وقف یعنی ٹھہرنے کے اعتبار سے ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حفاظ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ اس میں 33 الفاظ ہیں جن کو 17 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لہذا آنے والے الفاظ کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں۔ نمبر 1، لفظ مجریحا کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے اور سویرے کی راہ کی طرح جھکا کر پڑھیں، یعنی اس طرح مجریحا۔ اس جھکانے کو امالہ کہتے ہیں، لہذا اسے تاجری کے لفظ کی طرح مجریحا پڑھنا درست نہیں۔ مشق کیجئے، مجریحا مجریحا مجریحا۔ نمبر 2، لفظ اعجمی کے دوسرے حمزہ کو ذرا نرم پڑھیں، یعنی اس طرح اعجمی اعجمی اعجمی۔ اس نرم پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ مشق کیجئے، اعجمی اعجمی اعجمی۔ نمبر 3، الآن اللہ الذکرین۔ یہ 3 الفاظ اصل میں الآن، اللہ، الذکرین 2 حمزوں والے ہیں۔ ان کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک حمزہ سے پڑھیں لیکن 3 گنا کھینچ کر پڑھیں، یعنی دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر پہلے حمزہ کو 3 الفی مد کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس طرح الآن اللہ الذکرین۔ اس کو ابدال کہتے ہیں،
مشق کیجئے الآن 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 اللہ 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 الذکرین 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 دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو حمزوں سے پڑھیں لیکن دوسرے حمزہ کو ذرا نرم پڑھیں، یعنی اس طرح الآن اللہ الذکرین، اس کو تسہیل کہتے ہیں۔ مشق کیجئے الآن 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 اللہ 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 الذکرین الذکرین الذکرین۔ نمبر 4، بسطت احط ما فرطت ما فرطتم۔ ان 4 الفاظ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تا کو موٹا اور بغیر جھٹکا کے تا میں داخل کر کے اس طرح پڑھیں کہ تا کے موٹا پن کو ظاہر کرنے کے فوراً بعد تا بریک ادا کریں، یعنی اس طرح بسطت احط ما فرطت ما فرطتم۔ اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ان الفاظ میں موٹے حرف کے بعد تشدید والی تا ہے، اس کو خوب احتیاط کے ساتھ بریک ادا کریں۔ مشق کیجئے بسطت 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 احط 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 ما فرطت ما فرطت ما فرطت ما فرطتم
ما فرطتم، ما فرطتم۔ نمبر 5، لفظ الم نخلقکم کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قاف کی آواز کو بالکل ختم کر کے صرف ایک کاف مشدد سے پڑھیں، یعنی اس طرح الم نخلقکم، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ مشق کیجئے الم نخلقکم، الم نخلقکم، الم نخلقکم۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قاف کو موٹا اور بغیر جھٹکا کے کاف میں داخل کر کے اس طرح پڑھیں کہ قاف کے موٹا پن کو ظاہر کرنے کے فوراً بعد کاف بریک ادا کریں، یعنی اس طرح الم نخلقکم، الم نخلقکم، الم نخلقکم۔ اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ مشق کیجئے الم نخلقکم، الم نخلقکم، الم نخلقکم۔ نمبر 6، لفظ لا تأمننا، یہ لفظ اصل میں لا تأمنون دو نونوں سے ہے۔ اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک نون مشدد سے پڑھیں، لیکن نون پر غنہ کرتے ہوئے ہونٹوں سے پیش کو ظاہر کریں، یعنی میم کو نون کے ساتھ ملانے کے فوراً بعد ہونٹوں کو گول کر لیں، جس طرح پیش پڑھتے وقت ہونٹوں کی شکل بنائی جاتی ہے، اور نون کی زبر شروع کرنے سے پہلے ہی ہونٹوں کی گلائی کو ختم کر دیں، یعنی اس طرح لا تأمن، لا تأمن، لا تأمن۔ اس کو اشمام کہتے ہیں، یعنی ہونٹوں کے اشارہ سے پیش کو ظاہر کرنا۔ اس کی ادائیگی کا تعلق چونکہ دیکھنے سے ہے، اس لیے توجہ مرکوز کیجئے اور مشق کیجئے لا تأمن، لا تأمن، لا تأمن۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو نونوں سے پڑھیں، لیکن پہلے نون کی پیش کو جلدی سے پڑھیں، یعنی اس طرح لا تأمنون، لا تأمنون، لا تأمنون۔ اس کو اختلاس کہتے ہیں۔ مشق کیجئے لا تأمنون، لا تأمنون، لا تأمنون۔ نمبر 7، مالیہ حلقہ میں مالیہ کو حلقہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دو الگ الگ ہاؤں سے پڑھیں، لیکن پہلی ہا پر معمولی سا وقفہ کر کے لفظ حلقہ کی ہا کو بغیر تشدید کے پڑھیں، یعنی اس طرح مالیہ
هلك مالية هلك مالية هلك، اس کو اظہار کہتے ہیں. مشق کیجئے. مالية هلك مالية هلك مالية هلك. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک مشدد ہا سے پڑھیں، یعنی اس طرح مالية هلك مالية هلك مالية هلك، اس کو ادغام کہتے ہیں. مشق کیجئے. مالية هلك مالية هلك مالية هلك. نمبر 8، یلحظ ذالک کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں سا کو ذال میں داخل کر کے ایک مشدد ذال سے پڑھیں، یعنی اس طرح یلحظ ذالک یلحظ ذالک یلحظ ذالک. مشق کیجئے. یلحظ ذالک یلحظ ذالک یلحظ ذالک. نمبر 9، فیہ مہانن میں فیہ کی ہا کو کچھ کھینچ کر پڑھیں، یعنی اس طرح فیہ مہانن. ہماری قراءت روایت حفص میں اسے فیہ ہدن کی طرح فیہ مہانن پڑھنا صحیح نہیں. صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیجئے. فیہ مہانن فیہ مہانن فیہ مہانن. نمبر 10، قرآن مجید میں 4 الفاظ ایسے ہیں جو لکھے ہوئے تو صاد سے ہیں، مگر ان پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں: یبسط بسطۃ المسیطرون بمسیطر. ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یبسط اور بسطۃ میں صرف سین پڑھیں، المسیطرون میں صاد اور سین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جبکہ بمسیطر میں صرف صاد پڑھیں گے. آئیے مشق کیجئے. یقبض ویبسط یقبض ویبسط یقبض ویبسط. فی الخلق بسطة فی الخلق بسطة فی الخلق بسطة. المسیطرون المسیطرون المسیطرون.
المسيطرون 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 عليهم بمسيطر عليهم بمسيطر عليهم بمسيطر نمبر 11 لفظ ضعف اور ضعفن کو دو طرح پڑھا گیا ہے۔ نمبر 1 ضعفن ضعفن ضاد پر زبر۔ نمبر 2 ضعفن ضعفن ضاد پر پیش۔ ہماری قراءت روایت حفص میں دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، اسی وجہ سے سعودی عرب کے مصحف میں زبر سے لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں پیش سے۔ مشق کیجئے خلقکم من ضعف من بعد ضعف من بعد قوة ضعفا خلقكم من ضعف من بعد ضعف من بعد قوة ضعفا نمبر 12 فما آتانی اللہ میں لفظ آتانی پر مجبوری وغیرہ سے وقف کرنا پڑے تو اس پر وقف دو طرح سے جائز ہے۔ نمبر 1 یا کو حذف کر کے وقف کرنا، یعنی فما آتان۔ نمبر 2 یا کو ساکن کر کے وقف کرنا، یعنی فما آتانی۔ دونوں طریقوں کے ساتھ مشق کیجئے فما آتان فما آتان فما آتان فما آتانی فما آتانی فما آتانی نمبر 13 قرآن مجید میں 4 جگہ پر لفظ سکتہ لکھا ہوتا ہے، اور سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کے آخری حرف پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا لیکن سانس نہ توڑنا۔ اور سکتہ کی 4 جگہیں یہ ہیں: عوجا، قیما، مرقدنا،
هذا وقيل من راق كلا بل ران. اور یاد رکھیں کہ سکتہ کا طریقہ بھی وقف ہی کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وقف میں سانس اور آواز دونوں ختم کر کے تازہ دم ہو کر آگے پڑھتے ہیں، اور سکتہ میں آواز کو بند کر کے اسی سانس کو جاری رکھتے ہوئے آگے پڑھا جاتا ہے. مشق کیجئے. عوجا قیما عوجا قیما عوجا قیما مرقدنا هذا مرقدنا هذا مرقدنا هذا من راق من راق من راق بل ران بل ران بل ران. نمبر 14 لأنعمه اجتباہ کو ملا کر یوں پڑھیں گے لأنعمه اجتباہ، یعنی حمزہ گر جائے گا. عام قرآنوں میں لأنعمه کی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے. یہ غلط ہے کہ کھڑی زیر یہاں نہ ملانے کی صورت میں پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی وقف کرتے وقت. مشق کیجئے. لأنعمه اجتباہ لأنعمه اجتباہ لأنعمه اجتباہ. نمبر 15 بئس الاسم میں الاسم کے لام کے دائیں بائیں جو 2 حمزے لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے میں نہیں آتے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بئسا کی سین کے بعد الاسم میں لام کو زیر دے کر سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں. مشق کیجئے. بئس الاسم بئس الاسم بئس الاسم. اور اس کو اس طرح پڑھنا بئس الاسم بالکل غلط ہے. نمبر 16 ابلیس استکبر کو ملا کر یوں پڑھیں گے ابلیس استکبر، یعنی استکبر کا حمزہ گر جائے گا. اور یاد رکھیں کہ بیدی استکبرت کا حمزہ گرایا نہیں جائے گا، لیکن اکثر حفاظ بھی استکبرت کہ حمزہ کو بھی غلطی سے گرا دیتے ہیں. ان الفاظ کی وصلاً و وقفاً مشق کریں. ابلیس استکبر
إبليس استكبر إبليس استكبر إبليس استكبر إبليس استكبر إبليس استكبر بيدي استكبرت بيدي استكبرت بيدي استكبرت بيدي استكبرت بيدي استكبرت بيدي استكبرت نمبر 17 السماوات ایتونی میں اگر السماواتی پر وقف کریں تو ما بعد سے ابتدا اس طرح ہوگی ایتونی، جبکہ ملانے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے السماوات تونی، یعنی حمزہ گر جائے گا، جیسا کہ الذی تؤمن اور فرعون تونی میں ہے۔ اور اگر الذی تؤمن اور فرعون تونی میں لفظ الذی اور فرعون پر وقف کر کے ما بعد سے ابتدا کریں تو اس طرح پڑھیں گے اوتمین ایتونی۔ ان الفاظ کی وصلاً و وقفاً مشق کریں۔ السماوات ایتونی السماوات ایتونی السماوات ایتونی السماوات تونی السماوات تونی السماوات تونی الذی اؤتمن الذی اؤتمن الذی اؤتمن الذی اؤتمن الذی اؤتمن الذی اؤتمن فرعون ایتونی فرعون ایتونی
فرعون ایتونی فرعون تونی فرعون تونی فرعون تونی۔ سامعین محترم، یہ تھی چند گزارشات قرآن مجید کے بعض مخصوص الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 سے مشق کروائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل کی جا سکیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔